بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دی فوجان جج چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سنجد و نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اے صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا آبادی سن کریاں انہ سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شلبت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا مصطاق کی کتے جاریاں معزز سامعین محترم اب بیٹھ جاؤ جی میری گل سنو من پہ جائے گا میری گل سنو اے سارے قبول ہو جائے میری گل سن لو میری گل سن لو اے جناب سارے گل اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہوتی اقبال کہتا جس دے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات دی ساری نعمتاں ہوندی جیب وچ ہوندی کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا تسی میری گل سنو گے توجہ نال بس من پہ جائے گا پھر کمال ہو جائے گی پھر بڑا مزہ آ جائے گا اسی جناب سارے محمد عمر صاحب دے جناب ختم چہلم دے ہوتے آیا اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ ساڈا جینا بھی حضور دے ذکر نال ہے تے ساڈا مرنا بھی حضور دے ذکر نال ہے سارے حضور دے غلام ہاں سبحان اللہ خدا دا واسطہ نہیں بیٹھ جاؤ اے پھر میری توجہ ادھر چلی جائے گی کوئی پیسے آ رہے ہیں پھر میں گل سنی پھر گل کر رہا ہوں پھر جناب سارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایک کائنات دا سب نالوں بڑا اثاثہ جس دے دل وچ محبت رسول نہیں او تا جناب دل بالکل او کی کہندے اجاڑ خانہ اقبال کہندا بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہماؤس کہندا جے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک پہنچیا تے پھر دین سمجھ لے گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی کہنا جے تو حضور دی ذات تک نہ پہنچا حضور دی محبت تک نہ پہنچا تے تیرے تے ابو لہب دے درمیان کوئی فرق نہیں ہے زیادہ نہیں اور ایک وے لوگ کہندے جی آؤ ساری باتیں کریں آؤ ساری بات اے جماعت ثانی ہے علماء بیٹھے جماعت ثانی ہے اے جناب سیدنا صدیق اکبر دا سبحان اللہ مثال دا مہینہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت جناب فاروق اعظم نے زندگی ساری نیکیاں کیتیاں ساریاں نمازاں بھی پڑھیاں روزے بھی رکھے جہاد بھی کیتا حج بھی کیتے عمرے بھی کیتے سارا کچھ کیتا لیکن جناب فاروق اعظم فرماندے صدیق ایک نیکی گار والی دے دے ساری نیکی ہونے کے باوجود فرماندے صدیق ایک گار والی نیکی دے دے اور گار والی نیکی ہے کہ اعلی حضرت فرماندے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے حضرت جناب سیدنا صدیق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک سپ نہیں لڑیا غارج حیات کئی سپ لڑے اور لم یتحرک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم میں جھرجری بھی نہیں لئی یاد کنڈا نہیں چوبیا سپ لڑیا جناب سیدنا صدیق اکبر نو تے جسم میں جھرجری بھی نہیں لئی کدھر حضور دی نیند چ خلل نہ ذات اتے نہیں حضور دی نیند وچ خلل نہ آ جائے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اے علماء بیٹھے کیجیے حافظوا علی الصلاۃ و صلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین بھائی درمیان والی نماز دی سخت ترین عبادت کرو مولا علی نے واری
تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، افضل الفرائض جان بچانا، سارا بڑا فرض، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروز ہے، مجدد کہہ رہا مجدد، ثابت ہوا سارے فرائض دسے، حج بھی دسیا، کعبے دا ذکر لیاندا، قربانی دا ذکر لیاندا، جان بچانا دا، نماز دا، سارے فرض کہتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ہے، اس واسطے کہ جڑا حضور کو چھڑ کے جس کا دل کرتا جتوں مرضی کٹ لوے تے انہاں دے نال کروں تیرے نام پہ جا بس ایک جہاں دو جہاں فدا ہے تے گل ہی کوئی نہیں قدم والی چھوٹی گل ہے اور اللہ دے بندیو ہر شے ودی ہوئی حضور دے نام تے بس حضور دے نام تے جس دا جتوں دل کردا آ لوے میدان لا لوے اسی حضور دے نام تے آ انشاءاللہ مینوں گل کرن دیو پھر مینوں گل کرن دیو پھر تہاڈے سارے کو لے لینا میں گل کر رہا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جڑا در رسول چھڑ کے جاوے نا نہ اس دیاں نمازاں قبول ہیں تے نہ اس دیاں عبادتاں قبول ہیں تے نہ اس دے حج قبول ہیں تے نہ اس دیاں زکاتاں قبول ہیں در رسول ہے کی حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے احد والے دن کافراں نے حملہ کیتا سارے کافر ٹوٹ پے اکو جناب تلوار تیر نیزے بھالے لے کے سارے ٹوٹ پے حضرت ابو دجانہ حضور تے جھک گئے اور جھکے کس طرح اے ابو دجانہ ہوئی ہیں یار اسلام دے مزاج کو کسی نے دسے ہی نہیں اسلام تا بڑا اعلیٰ دین ہے جی اسلام تا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں دین اسلام ہے جی اسلام دسے نہیں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں صرف ایک کر دیں بھائی نہیں جی اسلام تے کون چل سکتا بھائی اسلام تے چل سکتے ہیں اسلام ہے ہی دین برکت والا اسلام دا نا تے لو پوری دنیا تواڈے پیراں چاہے گی یار جنہ مٹھ جو دیتے ہیں اسلام نو صحابہ نے مٹھ جو ہی دیتے ہیں نہ کھجورا دیتے ہیں مٹھ جو دیتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا تبوک والا واقعہ اقبال کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے حضور دی بارگاہ قبول ہو گیا حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے حضرت عثمان غنی نے سونے اور چاندی دے ڈھیر دیتے گھوڑے اور جناب اونٹ دیتے جہاد واسطے لیکن حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے اتنے خلوص دا مول پہلا یاد رکھنا جڑا خلوص نال حضور دے در تے آئے گا حضرت عقیل انصاری یہودی کول گیا کیا تیری رات نو ساری رات تیرے باغ نو پانی دیاں گا 10 میرے نال معاوضہ کی دے گا انہیں کہا جی 2 کلو کھجور دیں گا حضرت عقیل انصاری نے ساری رات ہاتھ نال کنواں گیڑیا اور سویرے آ کے 2 کلو کھجور 1 کلو اپنے اہل و عیال نو دیتی اور 1 کلو حضور دی بارگاہ لے آئے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ لوگ کہتے ہیں کہ قیادت لیڈرشپ محسن ہے اور میں کہا اتھے ہر چیز دی خط بس ہو گئی جتھے حضور نے ایک عمل فرمایا بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں اتھے جڑا ایک باری آیا حضور دے در تو واپس نہیں گیا حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور چکی حضور دی بارگاہ فرمایا عقیلے کہ تو لے آیا تو کا بڑا غریب آدمی کیا یا رسول اللہ ساری رات یہودی دا کنواں گیڑیا 1 کلو تہاڈی بارگاہ تے آیا حضور نے نہیں فرمایا تے سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے پین اتنے جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال پیا جناب فاروق اعظم دا آدھا مال پیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سونے اور چاندی دیتے مال اور زر دیتا اتنا جہاد واسطے حضور نے 1 کھجور چکی صدیق دے پورے مال دے اوتے رکھ دی ایک فاروق اعظم دے مال اوتے رکھ دیتی ایک عثمان غنی دے جناب سونے اور چاندی دے ڈھیراں تے رکھ دیتے پھر ایسے واسطے کہتے حضور دے در تے آؤ صحیح خلوص نال تے 1 کلو کھجوراں بھی قبول ہو جاندیاں پورے مال دے بدلے
ہے جی. اور اسلام بڑے برکت والا دین ہے, بڑا برکت والا دین ہے. اسلام کو ہمیشہ ڈرایا اور کہے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی, ہے جی. آج تک ساری دنیا آئی, سب نے آ کے گلاں کیتیاں جی اسی اینتی غریباں نو حقوق دیں گے, جناب غریباں مسکیناں نو حقوق دیں گے, کوئی حقوق نہیں دے سکیا. 76 سال ہو گئے نے, نالیاں نہیں دے سکے, اے بجلی نہیں دے سکے, بجلی گئی ہوئی نا, اے بجلی نہیں دے سکے, اے جناب سیمنٹ تے سولنگ نہیں دے سکے, اے جناب غریب نو خوراک نہیں دے سکے. اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر, کہندا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن, پادری, جناب پوپ, اے سارے پھائیاں لا کے بیٹھے سن. کوئی مذہبی بن کے, کوئی سلطان بن کے, کوئی جاگیردار بن کے, کوئی جناب کوئی بڑا بڑا سردار بن کے, اور جناب کوئی ملک اور خان بن کے, اے سارے جناب بن کے بیٹھے سن جاگیردار, اور جناب انسان نو نوچ رہا تھا. کہندا سی بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ایک شکاری سی تے ہزاراں اس تے شکار, مطلب ایک شکار سی ہزاراں اس تے شکاری سن. کہندا پھر ہویا کی تابعین حق بحق داراں سپرد. کہندا اتنی دیر میں ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے, پھر ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے تو ہویا کی. کہندے حضرت فاروق اعظم او قریشی دبدبے دا مالک, جناب ترجمان نبی ہم زبان نبی, یعنی حضرت فاروق اعظم, اور جناب او جڑے اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں تو تھکدے بھی نہیں سن. جدو اسلام لے آئے تو پھر کہنے لگے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار, ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال بھی ساڈا سردار. ہاں اسلام اتنا بڑا دین ہے اور اسلام دے نال برکتاں, لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں جی, محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, صورت گری ہو, موسیقی ہو, صورت گری ہو, علم نباتات. انہوں نے جناب یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلوارا کے ٹوٹیاں موتا دے مقام ہے. انہوں نے یہ دسنا باجے بجانے کس طرح, اے جناب نیو ایئر رائٹاں منانیاں, اے جناب اس طرح منانیاں. وہ واقعہ ہے نا جناب, استاد صاحب فرماندے نا سی, بابا جی فرماندے نا سی, حدیث کی کتاب پڑھ رہا سا, استاد محمد عبدالرشید صاحب کتاب پڑھا رہے سن, جامع نظامیہ دی کھڑکی کھلی ہوئی سی, تے اسی دیکھیا داتا صاحب کی طرف منڈے ڈھول مار کے چادر لے کے جا رہا ہے, تے اسی ہس رہے سا. اسی جدو ہسے ہاں تے استاد صاحب نے کتاب بند کر دی. وہ کہندے منڈے تسی ہسے کیوں؟ اس کے استاد جی ویکھو منڈے نچدے جا رہے ہیں. انہاں کہا اللہ دے بندے بڑے پاکیزہ جذبات ہیں, انہاں نوں سیدھے راہ لانا کوئی نہیں. انہاں کہا جی استاد جی یہ کی گل ہے؟ انہاں کہا جی انہاں نوں کوئی دسن والا ہوئے بارڈر بھی نہیں نچ کے جان. قدرت کا کمال دیکھو, قدرت کا کمال دیکھو. قدرت اس وقت مسکرا رہی ہونی بھی, اے تواڈے سامنے بندہ بیٹھا پڑھ رہا, اے انہاں دے جذبات سیدھے راہ لائے گا. پھر چلدیاں گولیاں بھی ہون گیاں, پھر برستے شل بھی ہون گے, پھر جناب فوجاں بھی ہون گیاں, پولیساں بھی ہون گیاں, تے سارے ظلم و ستم ہون گے. تے ہر حضور دا عاشق سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ ستمگر ادھر آ, انہیں آزمائے, تو تیر آزما. انہاں نوں دسے ہی نہیں اسلام, انہاں نوں ہمیشہ شاہ رسول اللہ میرا گل کر لیں تو پھر نعرہ لوانے ہیں, جنہاں دے بغلہ جاتا ہے انہاں کو بھی تو لوانا نا. نعرہ لوانے تائیں پریشانی تھی, صرف ساڑھا مقصد ہی اتنا, اے جان سارے بھاڑے جان, اے کی کہنے ہیں ووٹ شوٹ بھی سارے بھاڑے جان. ساڑھا دا مقصد اتنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وفا ضرور کر کے جائیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیرہ. اور یہ یاد رکھنا, سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی. بابا جی نے سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی, جو حضور نے فرما دیتا جان دو اوتھے سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوتی. اس واسطے اسی اتنی تیاری ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ جب قبر سامنے ہوئے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. اجے تک فرشتے جناب سوال پوچھ رہے ہیں, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جیسی کہیے نا دے بارے کچھ جو دنیا تے کہندے رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کرتے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اسی نے جناب اے منظر بنانا چاہتے ہیں نا, یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب فرشتے پوچھن جناب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جیسی تا جناب پہلے ہی پیرنٹ پئی ہوئے, بلکہ بے باکانہ لبیک کا نعرہ لا دئیے, اس سے زیادہ کی ہے. انہوں نے جناب حضرت غازی المدین جب آپ دفن ہو گئے نا تو ایک حافظ صاحب انہوں نے کشف القبور ہے, مطلب علم ہے بہت بڑا, ایک روحانیت کا مسئلہ. وہ چلے گا غازی صاحب دی قبر تے, غازی صاحب دی قبر تے مراقبہ کیتا, کہنے غازی صاحب منکر نکیر آئے سن, غازی صاحب نے کوئی نہیں بھائی منکر نکیر نے آگے کی پوچھنا سی بھئی انہاں دے بارے کی کہہ دو, انہوں نے کہا جان تو دے کے آیا اور کی پوچھتے. اور سیرت دی کتابیں لکھا امام الحرمین امام ابو المالی, آپ جب دنیا تو گئے جناب آپ نے دفنایا گیا تو منکر نکیر آ گئے,
منکر نکیر نے آپ کے کہا مر ربو کا، تو امام الحرمین امام ابو المعالی نے اپنی سفید داڑھی اس طرح ہاتھ پکڑ لی، فرمایا لوگوں نے 80 سال رب رب دستا رہا ہوں، تسی میرے کو پوچھنا آپ رب ہاں حضور دے غلاماں واسطے اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے سامنے نہیں سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے خوفناک طریقے نال منکر نکیر آن کے میرا کی بنے گا؟ فرمایا عمر اس طرح ہی ہوئے گا جس طرح میرے سامنے بیٹھا۔ بس حضور دے غلاماں واسطے اصول بدل جانے ہوتا جناب، انہوں نے موت تا پھر کل نفس ذائقۃ الموت ہے، انہوں نے موت تا جاویداں کر دی، انہوں نے موت تا جاویداں کر دی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دی ظاہری حیات تو بعد تمام صحابہ روئے، تمام صحابہ دی حضرت فاروق اعظم نے تلوار کاٹ لی، کوئی جڑا کہے گا حضور دنیا تو تشریف لے کر میں انہیں دوڑ لا دے گا، صحابہ دے رنگ مطلب سرمے جیسے ہو گئے جناب، بالکل ہڈیاں اور ماس برابر ہو گیا، لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور پہ روئے نہیں۔ جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر گفتگو فرماندے سن تے بجو ایک کباب کی بو آندی سی آپ دے منہ چوں، تے صحابہ نے کہا جناب خلیفہ المسلمین تسی مسواک نہیں کرتے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جلو تسی رو کے بڑاس کر دی، حضور دی جدائی وچ صدیق دا دل چل گیا۔ اور سیرت کی کتاب وچ یہ بھی لکھیا کہ جتے جناب سیدنا صدیق اکبر دی چارپائی سی نا، جتے آپ لیٹتے سن کتے چھت نال بالکل چھوٹا جا مکان چھت دے نال او بالے سارے کالے ہو چکے سن حضور دی جدائی وچ۔ پھر ایویں نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے سامنے جدوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی جناب دستے نوری نو رکھیا گیا تو انہوں نے کہا جلدی کرو حبیب نو حبیب نال ملا دو۔ ہاں آج بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک جو مقام حاصل ہے کسے نو حاصل نہیں، کسے نو حاصل نہیں۔ ہاں اسی سارے دی محبت بڑی کھل کے بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ اسی صحابہ نو بھی حضور دی وجہ نال منیا اور اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ نال منیا۔ ہاں ساڈے دل وچ کوئی کسی قسم دا چور نہیں، اور یہ یاد رکھنا جڑا انہاں دوواں دا جناب دل وچ کوئی خیال آ جائے نا اس دی دین و دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ اے مقام ادب ہے، جتنا تواڈے کو ادب ہو سکتا ہے کرو، اور یہ یاد رکھنا جے اعلی حضرت کی فرماندے نجم ہے اور ناؤ ہے، ہاں جی نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی، بس لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ۔ بس اے حضور دے غلاماں نال اور انہوں نے جو اسلام واسطے کیتا، اسلام دا چارٹر ہے آج تک یہ جا کے بین الاقوامی کہنے تھی ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں، ہم اسلام کیسے بتائیں، میں کہا تو ہم اسی دس دینا اسلام کس طرح دسو، تو ہم تو بیٹھ کے قرآن بین اقوام متحدہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا آیا۔ اقبال کہنا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، جنہوں نے بیٹھ کے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا اور پاکستان دے سب نہ وڈے عہدے تے بڑا جوان ہو جاتے ہیں بیٹھ کے، پھر کہتے ہیں مولوی سیاست کرتے ہیں، میں کہا مولوی کی کرن ٹکر مارن دیوار نال، جدو تسی جے ملک دے ہوتے وہ جناب بے شرم اور بے ضمیر لے کے بیٹھے دو کہ اس ملک جڑا ملک سونا اگلدا، جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو مالا مال کیتا، اس ملک کی بیٹیاں تسی اپنی اس طرف فروخت کرنے تے مجبور کر دیتا، تو ہڑے تو بڑا بے شرم کون ہے؟ اور قوماں بمبا نال نہیں ماریاں جانیاں، قوماں دے ضمیر اور غیرتاں ماریاں جانیاں، وہ ساڈے اوتے اس طرح دے بے غیرت مسلط ہو گئے۔ اے بے غیرت چھوٹا لفظ ہے، تانوں پتہ ہی نہیں ہے بند کمرے وچ قوم دے سودے کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اسلام کیسے بتائیں، آپ اسلام کا چہرہ کیا پیش کریں، میں کہا تسی پڑھے ہوئے اسلام، کسی کو پوچھا ہوئے تھا اسلام، تو آنو تو بیٹھ کے اقوام متحدہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھنا آیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خلیفہ اور چارٹر آف اسلام ہے ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگوں میں تواڈے تو تواڈے نال چنگا نہیں ہاں لیکن تواڈا خلیفہ بنا دیتا گیا، فإن أحسنت فاعلونی، کہ میں چنگا کام کراں تے میرے نال بننا، وإن أسأت فكبرونی، اس دا محتاط ترجمہ ہے کہ صدیق اگر دائیں بائیں ہوئے تینوں سیدھی راہ دے لینا، یہ محتاط ترجمہ۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے، والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا جڑا اپنے آپ کو بڑا بدماش اور طاقتور سمجھتا صدیق دے نزدیک وہ کمزور ہے، اس کو میں حق چھن کے طاقتور کو لے کے واپس غریب نہ دے دیا، اور جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھتا میں اس کا حق اس دے دروازے تک پہنچا دینا۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق نے فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا، اور اسلام آج کی کشمیر بھی دے دیتا، سارا کچھ دے دیتا، پھر گھر بیٹھے اللہ تک کمی جاری ہے، پھر گھر بیٹھے کمی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار ہم نے امن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتا، ہتھیار غیرت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، انہاں نال ڈراؤ اللہ دے دشمناں نوں اور اپنے دشمناں نوں، تسی کہندے ہو امن واسطے رکھیا، ہن قرآن دی منیے تہاڈی منیے، قرآن کہتا ڈراؤ انہاں نال، اوے ایک باری ہتھیاراں تے لکھو حضور واسطے، ایک باری لکھو حضور واسطے، تے
جڑی شے حضور واسطے ہو جاوے وہ کائنات میں بے مثال ہو جاتی ہے. اس دے نال پھر کوئی نہیں ٹکر سکتا. حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک دے موقع تے حضرت خالد بن ولید این جنگ ہو رہی, حضرت خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو روکے کہ میری ٹوپی لگو. انہوں نے کہا جناب ایک ہی طریقہ کار ہے, فوجاں جناب سر تے چڑھائیاں اور جناب بندے شہید ہو رہے ہیں, تہاڈی ٹوپی. آپ نے فرمایا ٹوپی لگو. جو ٹوپی ملی کہ وہ ٹوپی کی قیمت صرف 2 یا 3 درہم تھی. صحابہ نے کہا تسی اس ٹوپی واسطے اتنے بندے شہید کروا دیتے, ایک ہی کیتا. جویں آج لوگ کہندے او ناموس رسالت واسطے لوگوں دے بچے مروا دے. میں کہا جو اسی آپ دے تانوں پتہ ہوئے ناموس رسالت ہوندی کی ہے پھر تانوں پتہ لگے نا. ٹھیک ہے, لوگوں دے بچے نہیں, اسی سارے قربان ہونے واسطے تیار ہیں. لوگوں دے بچے کیوں, اسی دا سب نالوں پہلے اگے لگن واسطے تیار ہیں اور الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. جب لوگوں دے بچے گرم بستروں تے سو رہے سن نا, بابا جی اس وقت بھی جناب ٹھنڈیاں راتاں وچ جیل دی راتاں گزار رہے سن. آج جدوں قوم نوں سمجھ آئی کہ بابا کہندا کی ہے, پھر قوم نے اپنی جاناں بھی دے دتیاں, اپنا مال بھی دے دیتا, اپنے بچے بھی دے دیتے ہیں. وہ گھر بیٹھے تانوں کی تکلیف ہے. ہاں جی, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. اسلام جڑا نا وہ کچے بندے نہیں لینا, کچے گھڑے نہیں لینا, بالکل جنہاں دی گھر بیٹھے لتا کام نہیں. اسلام نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے سارے دے دلاں وچ ازل بال دیکھا, سب نالوں پاکیزہ دل اپنے حبیب دے غلاماں دے پائے. انہاں نوں حضور دی جناب خدمت واسطے معمور کر دیتا, لیکن اللہ نے انہوں نے بلا کے نہیں کیا کہ تسی گھر بیٹھ جاؤ من سلوا آ جائے گا. فرمایا نہیں 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 نہیں, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور کیے جدو اتنا گزمایا اپنے حبیب تے غلاموں کہ اگر انہاں دے منہ وڈے ہوندے تے دل باہر آ جاندے. قرآن کہندا ہے جی, اور نچوڑ کے رکھ دیتا. اور حضور دے غلاموں کدی بدر وچ, کدی احد وچ, کدی خندق وچ, کدی مراسی, کدی مستلق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ, پھر آ کے آخر رضی اللہ عنہم ورضوان. اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اسلام کی فطرت کو کوئی سمجھے نہیں. ہاں اسلام بڑا غیرت والا دین ہے, اس سے کوئی شک نہیں. کیوں, اسلام جا کے کہندا ابو لہب آ جا تینوں عزت دے دینے, ابو جہل آ جا تینوں عزت دے دینے, عمر آ جا تینوں عزت دے دینے. اگر آ گیا تو جناب ترجمان نبی ہم زبان ہے, اور ایک شان مل جاتی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا. اے بڑیاں شاناں مل جاندیاں اگر اسلام چودھریاں نوں دعوت دیندا کہ آؤ اسلام نال لگ جاؤ. اگر چودھری انکار کر دیں تو پھر اسلام کرتا کی ہے, بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ نیچے بولا جبیر. ایک بات کہتا بلال نو حبشے تو بلاندا, صہیب نو روم تو بلاندا, سلمان نو فارس تو بلاندا, ابو لہب نو آنکھ دے ہوندا بیگانہ کر کے کہتا تبت یدا ابی لہب. اسلام اپنا مذہب رکھدا, اور اسلام سدا امتحان بھی نہیں لیندا. ہاں لیندا ڈاڈے ڈاڈے. حضرت خباب بن ارت, ایک صحابی نے انہوں نے اس طرح کمر کے ہاتھ رکھے تو انہوں نے ہاتھ کمر کے اندر چلا گیا. انہوں نے کہا خباب ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا جس ٹائم تسی اسلام دی مخالفت کردے سو, خباب نو اس طرح چچا چٹائیاں لپیٹ کے انگارے تے رکھ دیندا سی. خباب دی چربی پگھل کے جدوں تک انگارے ٹھنڈے نہیں سن ہوندے وہ جان نہیں سی چھٹدی. فرمایا خباب او تے دریا. لیکن اسلام سدا امتحان نہیں لیندا. اے منیا کہ حضرت بلال حبشی نو امیہ کٹدا رہیا جناب مکے دی گلیاں وچ, لیکن اس سے کعبے دے اوتے چھت تے بلال کھڑا سی. اسلام بڑی برکت والا اے نہیں, اس واسطے اسی اپنی زندگی اسلام دے نام کر دئیے. اور اسی دعا بھی مانگتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وذکرنا, اللہم من منا علی الاسلام. اسلام کی اسلام کی دعا مانگتے ہیں. اسی جا کے جناب مسجد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, نچن والے بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کہ اگے کیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ سانو وہ رستہ دے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو ہو کے امیر المجاہدین تک آندا. باہر آ گیا سی کہتے ہیں نہیں اسی نون لیگ دے نال آ. اے گل قرآن دا ترجمہ ہے, علماء کو پوچھو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تے انعام کینا تے ہویا, اللہ دے بندے تے ہویا نا. اسی کہتے ہیں انہاں دا رستہ دے, انہاں دے رستے تے سانو چلا. لیکن باہر آ کے کہتے ہیں نہیں جی برادری یہ کہندی, برادری وہ کہندی, برادری یہ کہندی. حضرت محیصہ اور حضرت خویصہ یہ دو بھائی ہیں آپس سے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ نے فرمایا اے مسلمان ہو گئے, چھوٹے پہلے اور خویصہ بڑے. حضرت محیصہ نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی نو مارو. حضرت محیصہ گئے, جا کے یہودی نو مارا ہے. جب واپس آئے نا تے حضرت خویصہ, وہ تو حضرت نہیں پڑھے, انہوں نے اسلام نہیں پڑھا. خویصہ کہنے لگے بڑے بھائی اوئے تو بڑا جناب احسان فراموش ہے, تو حضور دے کہن تے اس یہودی نو مارا ہے جدے کو اسی قرض لے کے جدے قرض نہ تیری رگا چ خون چلدا. آپ نے اس کو کیا نہیں, آپ نے اپنے بھائی
وہ یہ سدا ہاتھ پکڑیا اور آ کے باہر چوک لے آئے, جس طرح باہر چوک نہیں چوک لے آئے, اندر گل کی تھی مزہ نہیں آنا. فرمایا یلوم ابن امی, فرمایا اے میرا ماں جایا, بھائی نہیں کیا, فرمایا اے میرا ماں جایا مینوں ملامت کردا کہ میں اس یہودی نو کیوں مار گیا. فرمایا جے حضور حکم دے تے میں اس دی دوڑ بھی لا. لبیک 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 یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ایسی کہ لوگ ایتھے پڑھتے ہیں کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوں. میں کہا تو دور پیغمبر دا ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندا. اللہ دے بندے تینوں پتہ ہی نہیں صحابہ نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں, اہل بیت نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں. اے شکر کر تینوں اس دور وچ بھی تینوں حق وچ چلنا پوے تے جناب کہندے او جی پولیس آ جائے گی, او جی فور شیڈول لگ جائے گا, اور سارا کچھ کر جائے گا. میں کہا کتنے پرچے کٹے, جتھے بابا جی جتھے محفل کرن گئے اوتھے انہیں ایف آئی آر دتی. بعد چ بابا جی دے جان تو بعد آ گئے کہندے جی سانو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیو, اسی سارے پرچے ختم کر رہے ہیں. میں کہا ہن ختم نہیں ہونے, ہن بارگاہ مصطفی پیش ہو گیا, تسی اوتھے جانا. میں کہا اس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت دے علماء دی سیاہی شہیداں دے خون تو افضل ہو جائے گی. میں بابا جی کول بیٹھا سا, میں کہا جناب اے سمجھ نہیں آندی بھائی تسی سانو اس حدیث دی جناب سمجھاؤ کس طرح. فرمایا یار ہر سیاہی تھوڑی. میں کہا جی کیڑی. فرمایا علامہ فضل حق خیر آبادی نے 1857 میں فتویٰ دیتا. کیڑا فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. انگریز برے صغیر تو دوڑ گیا, علامہ صاحب کی ہڈیاں گل گئیاں انڈمان جیل, جزیرہ انڈمان جیل, کالا پانی جیل, آپ کی ہڈیاں گل گئیاں, آپ صاحب فراشن تے انگریز چلا گیا آپ کو. انہیں کیا فضل حق اے تو فتویٰ دیتا, تو اے کہہ دے کہ جڑا تھلے سائن ہویا ہوا اور دستخط ہوئے اے کوئی ہور فضل حق ہے تے تینوں ہنے آزادی مل جاتی. خون فاروقی نے جوش ماریا, آپ حضرت فاروق اعظم دی نسل جوان, خون فاروقی نے جوش ماریا, اٹھ کے بیٹھ گیا. فرمایا خبیث ایک فضل حق نہیں ہزارہ بھی ہون کہ حضور دے دین تے میں قربان ہو دے جان. فتویٰ یہی ہے کہ انگریز دے خلاف جہاد کر دے. بابا جی فرمان لگے او قلم دی سیاہی جس دے نال فضل حق خیر آبادی نے انگریز دے خلاف فتویٰ لکھا سی, پھر اس تے قائم نہیں رہا. او اس طرح ایک حرف بھی جناب کہیں شہیدہ تو پوری تاریخ لے گیا نا. اور آج وہ کہنے گے اسی جنگ آزادی لڑنی. میں کہا نچن والی دے پترا جنگ آزادی لڑنی. لوگ سمجھتے ہیں جملہ کہ نہیں نہیں اللہ دے بندیو, جنہ دے بڑیاں نے انگریز کو گھوڑی پال مربے لین, جنہ نے بڑیاں نے انگریز دے کتے روائن, جنہ نے بڑیاں نے جناب انگریز دے ڈیسیاں اور ایسیاں دے جناب بار چپڑاسیاں کیتیاں, وہ آج کھڑے ہو کے کہیں جناب جنگ آزادی لڑنی. جنگ آزادی تا ساڑھے بڑیاں نے لڑی. جناب حضرت مولانا کفایت علی کافی نو کس جرم وچ مولانا وہ کہتے مولوی دا کام مسجد نہیں, حضرت مولانا سید کفایت علی کافی نو جس جرم وچ پھانسی ہوئی وہ جرم ایسی کہ آپ نے مجاہدین واسطے پوری جیل توڑوا دی تھی. اس جرم میں آپ کو انگریز نے پکڑیا, اور انگریز نے پکڑ کے گرم استریاں پھیریاں, پھر انہوں نے نمک مرچ بھریا, اور پھر جناب صبح اٹھ کے جناب نے بیڑیاں پائیاں مولانا کفایت علی کافی نو, اور پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے چلے. تے پھر بھی کہہ رہے سن کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب دولت کے اوپر درود, آپ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ایک نہیں انگریز ایک تک شل وجہ نہیں تھے جناب کتنے جا نسل اور انگریز آزادی دی جنگ تو انہوں نے لڑی. مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریز دی جیل وچ رہے, انہوں نے چکی پسوا کے آپ دے جناب ہتھاں دے ماس بھی اڑ گئے, اور چکی پیسنے بھی کہندے سن ہے مشق سخن جاری, اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. ایک ذرا شہر وجہ جناب اقوام متحدہ نو فون کر دیتا, خط لکھ دیتے جی ساڑھے تو ظلم ہو رہا. میں کہا سا شہید بھی اپنے پرنے موڑے ہوتے چاہیں, جناب ایک نہیں درجنہ چاہیں, اور جناب سارا کچھ چاہیں. پھر آگے انہوں نے کیا باہر والے آ گئے, آؤ جی ساڑھے نہ لڑ جاؤ. اسی کہا ساڑھے بڑے نے پاکستان بنایا, اس لیے جناب کوئی ایک پتہ توڑن دی بھی گل کرے گا اسی اس کو وڈ کے رکھ دیں گے. ہاں یہ ساڑھی گھر دی لڑائی ہے, اسی انہوں نے لڑ لواں گے, اور اسی چنگی طرح لڑنا جانتے ہیں, انہوں نے بھی لڑنا لواں گے. کتنی دیر تک روکیں گے, جا الحق وضاحت الباطل. ہاں لیکن اسی اس صبر نہ چل رہے ہیں. بابا جی فرمایا جا الحق, یہ جڑی واو ہے نا یہ 22-23 سال لے گئی, یہ 22-23 سال لے گئی. اس عزم اور اس ہمت نہ چل رہے ہیں کہ کدی کا حضور دے دین دا صورت طلوع ہوئے گا نا پاکستان صدا تا نہیں نا. آج جناب بزرگ بیٹھے, ضیاء آیا, ایوب آیا, جناب بھٹو آیا, اس تو بعد جناب سارے آئے, بڑے بڑے آئے, سارے نے کہا جناب کریں گے. اقبال کہندا تامین حق بحق دارا سپرد,
کہتا اتنی دیر بھی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کی لے کے آئے وہ نظام لے کے آئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے تشریف لے رہے ہیں. آج جناب وہ فتح سارے موجود ہیں, آج حضور کے اوجنیاں سکن والے بھی موجود ہیں, آج جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی نو نقصان پہنچانے والے بھی موجود ہیں, آج حضرت حمزہ دے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود ہیں, حضرت خباب بن عرب دے جسم میں سوراخ کرنے والے بھی موجود ہیں, حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود ہیں. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, من دخل دار سفیان آمن, من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, من دخل دار حکیم ابن ہزام فهو آمن. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا, جڑا حکیم دے بن ہزام دے گھر داخل ہو گیا اس نو بھی معاف کر دیتا, جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس نو بھی معاف کر دیتا, جس نے ہتھیار پھینک دیتے اس نو بھی معاف کر دیتا. لیکن ابن قتل ایک استاد رسول دا مسئلہ دنیا دا جداگانہ ترین مسئلہ, ایک کسی کو سمجھ نہیں آتی. کہنے جی انہوں نے باہر والے کی دسیے, میں کہا انہوں نے پتا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا انہوں نے پتا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت گناہگار ضرور ہو سکتی, نمازاں چھڑ سکتی, مطلب سستی ہو سکتی ہے, نہ کوڑ ہر قسم دے گناہ میں موجود ہو سکتے ہیں. لیکن جدو انہاں دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گل ہوئے تو پھر اے جناب ہر شے پیچھے چھڑ کے حضور دی ناموس واسطے سب نالوں پہلے نکل دے. اور کفر چاہتا بھی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. میں کہ روح محمد تو آڑے کو اس بدن سے نہیں کڑی جا سکتی اس امت دے بدن میں, جو اس واسطے کہ جدو تسی کوشش کرو گے اللہ کوئی غازی علم الدین شہید پیدا کر دے گا, کوئی میر علی شاہ پیدا کر دے گا, کوئی مجدد البسانی پیدا کر دے گا, کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی پیدا کر دے گا. اور جدو سارے کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, ایک ویل چیئر تے بندہ بیٹھا کے آئے گا اور کہے گا اسلام صرف امن دا درس نہیں غیرت دا درس بھی دینا. ہاں اسلام امن دا درس اس دن دینا جس دن بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے, اسلام امن دا درس اس دن ضرور دینا, اس دن کہنا سارے نو معافی دے دیو. لیکن اس تو پہلے کی کہنا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل القافہ. حضرت سعد بن عبادہ نے کر کے جھنڈا اٹھایا فتح مکہ کی طرف جانے, فرمایا یا رسول اللہ آج تک کعبے بھی بندے بیٹھ کے آتے ہیں, آج تک جناب جنگ دا دن ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ, فرمایا آج تک جناب رحم دلی دا دن ہے, آج تک کعبے دی عزت اور بڑھا دیں گے. اور عزت بڑھانی کس طرح اقبال کہتا تامین حق بحق دارا سکر, کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے. اور سنو ہے دنیا دے نظام والے ہو تانوں کی پتہ ہوے کہ اسلام کی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز وچ مکے داخل ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کیا جا عثمان چابی لے گیا. حضرت عثمان یہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ, حضرت عثمان چابی لائے, حضور نے جناب حضرت عثمان نے تالا کھولیا کعبے دا, جب کعبے دا دروازہ کھولیا نا, آج سنو دنیا دے کہنے ہم حق دیں گے غریبوں کو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی دے بیٹے اور حضرت بلال حبشی کے حبشی غلامن دونوں لے اندر جا کے کنڈی مار لی, کنڈی مار لی. یہ بڑی عجیب گل ہے. آج قریشی ہاشمی سارے بار کھڑے سن, آج حضور دے نظام کی گل ہو رہی, آج جناب رفعنا لک ذکرک دا مظہر ہو رہا ہے جی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دا مظہر ہو رہا. آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے غلاماں دی شان بڑھان لگے, حضور نے اندر جا کے کنڈی لا دی. آج ابو بکر بھی باہر کھڑے, عمر بھی باہر کھڑے, عثمان بھی باہر کھڑے, علی بھی باہر کھڑے, حسن بھی باہر کھڑے, حسین بھی باہر کھڑے, عشرہ مبشرہ باہر کھڑے, خالد و مسنہ باہر کھڑے, حضرت جناب عباس حضور دے چچا باہر کھڑے. حضور نے کنڈی لا دی. جب حضور باہر تشریف لے کے آئے, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں بلال نے پوچھا حضور نے کتنے نفل ادا کیتے. بلال کہتے بلال آخی نہیں سن ملا دے, غلاماں کو انداز حضور نے دے دیتا. وہ حبشی غلام جنہوں نے پوچھتا کوئی نہیں سی, اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض ہے, رومی بنا ہوا حبشی کو تمام ہے. ہاں حضور دی محبت کائنات دی ایک چیزیں جڑی دنیا تو جداگانہ کر دیتی اور ہر چیز تو بدا دیتی بندے نو, لیکن شرط اخلاص ہے, شرط اخلاص ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خلوص والے کو بدلا کے دیتا. ہاں جی صحابہ لے کے آئے مڑ جاؤ, اللہ نے کیا سرو کسرا دیا نعمتیں انہوں نے پیرا کی دیا. اور اقبال کا ایک بڑا کمال ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اگر شعر تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. اقبال کہتا اس کا ترجمہ پس منظر ہے کہ جدو ایران نال جنگ ہوئی نا مسلمانوں دی قادسیہ جنگ حضرت عمر دے دور وچ,
تے پہلے جنگاں دا اصول ہوتا سی بھی ایک ایک بندہ باہر نکلتا سی، ادھروں ایک بندہ باہر آندا سی، ادھروں ایک بندہ باہر آندا سی، تے کسرا بادشاہ خود باہر نکلیا، ادھروں ایک مسلمان عام مجاہد نکلیا، اودے نال مبازرت ہوئی، آپس جنگ ہوئی، ہن جدوں مبازرت ہوئی کسرا ماریا گیا، اس دا گھوڑا تاج چاندی جو بھی زیور سی جناب لباس وہ سارا اس مسلمان مجاہد کا ہو گیا۔ جدوں جنگ قادسیہ فتح ہو گئی اور کسرا دے محل میں سارا مال و دولت جمع ہو گیا، لیکن مبازرت دا اصول ہوندا سی کہ جڑا کلا کلا لڑیا جنگ تو پہلے مبازرت دا وہ سارا سامان مقتول دا جناب جڑا فاتح ہوندا سی اس دا ہوندا سی، لیکن جدوں سارا مال غنیمت کسرا دے جناب محل میں جمع ہویا، سارا کچھ جمع ہو گیا، سونے چاندی پورا جناب سپر پاور فتح ہوئی سی، آج دا سمجھو رشیا یا امریکہ فتح ہویا، اس سعودی سپر پاور سارا مال غنیمت جمع ہویا، اسے مال غنیمت کے بارے حضرت جناب سعد بن ابی وقاص نے حضرت جناب فاروق اعظم کو خط لکھا سی کہ اے امیر المومنین بعض سپاہیاں نو ایسی ایسی قیمتی چیز اس مقام تو ملی کہ تو اللہ تو علاوہ انہوں نے دیکھنے والا کوئی نہیں سی، لیکن کسی نے سوئی جتنی بھی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت مولا کائنات پیچھے کھڑے سن، حضرت فاروق اعظم رون لگ پے خط پڑھ کے کہ اتنے دیانتدار سپاہی کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت فاروق اعظم کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عمر جدو تو جے بددیانت نہیں تیری خیر آیا کس طرح بددیانت، اے یاد رکھنا پانی پر نالے تو صاف آندے ہوندے، ہاں اس تو صاف پانی تھلے لگے تو تھلے صاف آندا، جو اس تو گندا ہوئے تو تھلے آ کے صاف نہیں ہوندا۔ ہاں حضرت جناب مسلمان مجاہد نے جدو سارا سامان لے لیا، جنگ فتح ہو گئی، جناب مال غنیمت جمع ہو گیا، رات دے اندھیرے مسلمان سپاہی اس مال غنیمت تے پہرا دے رہا ہے، اتنی دیر انہوں نے فرش کے اوپر کوئی چیز ٹکران کی آواز آئی، جو ٹکرا کے آ کے مال غنیمت نہ لی ہوئی، اچانک چونکے کہ بھئی کون؟ انہوں نے کہا جناب اے جڑا نا کسرا دا تاج تے جناب سامان میرے ہاتھ آیا سی، میں انہوں نے لڑیا تے میرے قبضے سی یہ مال غنیمت جمع کرانا ہے، کسرا دا تاج۔ اقبال نے منظر بنیا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سر ڈالا، وہ واپس کہیں نہیں کرنا ہے، وہ قریب مال غنیمت اس واسطے نہیں کہا کہ میں نے کوئی پہچان لے گا، انہوں نے دور کھڑے ہو کے نا کسرا دا تاج رکھ کے ٹھوکر لائی، ٹھوکر جا کے مال غنیمت نہ ٹکر گیا۔ اس جناب جڑا سپاہی ڈیوٹی تے معمول سی، انہوں نے کہا یار اپنا نام تے دس، انہوں نے کہا جس واسطے میں کام کیتا وہ میرا نام چڑھتا، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، نور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، آخر اقبال کہنا دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، کہنا مسلمانہ تو تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ، حضرت فاروق اعظم ہے نگاہ اٹھان تے سورج بے نور ہو جاوے، آج جناب 1.5 ارب مسلمان ہوندے ہیں، ایتے ایتے ملکہ کو لتر کھائیے، یعنی سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں، جناب 1.5 ارب ہو کے جڑا جس دا دل کردا کمینے دا اوٹ کے جنہ دیاں جناب دین دو باری منسوخ ہو چکے، جنہ دیاں کتاباں منسوخ ہو چکیاں، وہ لا رہے بفی ودلل متقین والے تے حکمرانی کرنا کیسی حکمرانی مقام ہے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ، جو تسا اسلام نہ کیتا پھر اسلام بھی ساڑھے نالے کیتا، جو صحابہ نے کیتا اسلام نے سارا کچھ پا کے سرداریاں دے دیتی ہیں انہوں نے، ہے جی، اور سرداریاں بھی اس انداز نہ اسلام اقبال کہنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سروری در دین ما خدمت کری ہے، میں دسوں نہیں ٹائم ختم ہو گئے، سروری در دین ما خدمت کری ہے، آخری گل کیونکہ اسی الحمدللہ دینی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں تے سیاسی بھی ہیں، پورے آنے کا سوتر گھٹ بلکہ پورے سارے بات کے اس واسطے کہ اقبال کہتا سروری در دین ما خدمت کری ہے، عدل فاروقی و فقر حیدری ہے، اقبال کہتا ساڑھے دین دا مقصد کوئی جناب شہنشانہ پروٹوکول نہیں ہے بلکہ حضور دے امت کی خدمت کرنا ہو، کس طرح کہ مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی، مدائن دے گورنر حضرت سلمان فارسی اس طرح کھڑے تاجروں دا قافلہ اتریا، سارے جناب کلی آئے جناب مزدور آئے، انہوں نے سامان چکیا چلے گئے، اتنی دیر ایک تاجر رہ گیا تو حضرت سلمان فارسی رہ گئے، اسلام پھر اپنا مذہب دکھانا نا، حضرت سلمان فارسی رہ گیا تو تاجر رہ گیا، اور بابا تاجر کہنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے حضرت سلمان فارسی نو، انہوں نے کہا نہیں کرنی، انہوں نے کہا سامان چک، انہوں نے سامان حضرت سلمان فارسی کے دوویں کندھے تے بھی لا دیتا، سر تے بھی لا دیتا، ہاتھ سے بھی پکڑیا، جدو آپ مدائن دے بازار تو گزرے نا تو سارے نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، سارے دکاندار کہنے لگے، وہ تاجر ٹھنڈک کے رہ گیا، باہر آیا سی، انہوں نے کہا وہ بابا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہوں، ہاں
کہتے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں، بات کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہنا جب تو کچھ کرنا چاہنا تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہنا ہے نا سوچ وہ آئے گا تو یہ جاوے گا، کہنا خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم تے مینوں حضور دی محبت عطا فرمائے۔ دیکھو جی ہن میرے آن دا مول ہے کہ تسی سارے لبیک دا نعرہ لاؤ۔